پر تب کی بات اور تھی جب وہ کھری کھری سمت کو سنا ڈالتی تھی، اور اب رشتہ بدل گیا تھا۔ اب وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس کا سائبان۔ اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ من چاہے شخص کا مل جانا جس قدر خوشی دیتا ہے، وہ فلک کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ کتنی خوش تھی۔ پچھلے دنوں ہوئے غیر معمولی واقعات وہ پوری طرح بھلا گئی تھی۔ پہلے پہل تو اس کا دل کیا کہ وہ سمت کو اس شخص کے بارے میں بتا دے، پر پھر ہمت نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے سمت کیا ریئیکٹ کرتا، اور اس کے بعد وہ شخص بھی تو نہیں آیا تھا۔ فلک بالکل ریلیکس ہی ہو گئی تھی، پر دل میں تھوڑا سا ڈر تھا، اور سوال باقی تھے کہ آخر وہ تھا کون؟ خیر جو بھی تھا، اب اس کی ہمت نہیں ہوگی یہاں آنے کی۔ اگر اب وہ آیا تو سمت کو بتانے میں پل نہیں لگاؤں گی۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فلک نے سوچ کر سر جھٹکا تھا کہ اچانک اسے بیڈ کی دائیں جانب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے گھونگھٹ کی اوٹ سے گردن گھمائے دیکھا کہ یکدم دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ہاتھ پیروں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہی شخص بڑے شان سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا، چہرے پر ماسک لگائے اسے فرصت سے نہار رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فلک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی تھی اور لڑکھڑاتی آواز میں استفسار کیا تھا، جبکہ مقابل کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ مجھے ذرا دیر کیا ہوئی؟ تم نے کسی اور کی سیج سجا لی؟ مقابل لہجے میں آگ کسی لپک سموئے گھرایا تھا کہ فلک نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے ڈر پر قابو پایا تھا۔ کون ہو تم؟ فلک حلق تر کرتی مدھم آواز میں بولی، جبکہ قدم نامحسوس انداز میں پیچھے لیتی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں کون ہوں یہ تمہارے لیے جاننا اہم نہیں، تم میری ہو یہ اہم ہے۔ مقابل گمبھیر تن بولتا بیڈ سے اٹھتا پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا، جبکہ فلک قدم پیچھے کو لیتی دروازے سے جا لگی تھی۔ اس کا دل و دماغ سن ہو گیا تھا، خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مقابل کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک جینز شرٹ میں ملبوس کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم شادی کر لو گی تو مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی؟ ناممکن، کیونکہ عاشقی ہو تم میری اور میں تمہارا سر پھرا عاشق، تو تمہیں کیسے کسی اور کے واسطے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں سجے سورے روپ میں دیکھنے کا میرا حق ہے، اور تم میری ذات کو فراموش کیے کسی اور کے خیال سوچ رہی ہو۔ وہ دھاڑا تھا۔ دیکھو میری شادی ہو گئی ہے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ کیوں کہہ رہے ہو تم ایسا؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، مقابل اٹل لہجے میں بولا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی پر کیا قیامت گزر رہی ہے اسے پرواہ تک نہ تھی۔ یہاں آؤ، دیدار کراؤ اپنا، وہ اکھڑ لہجے میں بولا کہ فلک پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سمت کہاں ہو تم؟ پلیز جلدی آ جاؤ، اس کے دل سے صدا نکلی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ اگر اگلے 5 سیکنڈ میں میرے پاس تم نہ آئی تو پہلی فرصت میں تمہارے شوہر کو اس دنیا سے چلتا کروں گا۔ وہ سخت نظروں سے گھورتا سرد آواز میں بولا، اس سے پہلے میں تمہیں مار دوں گی۔ فلک حلق کے بل غراتی پاس پڑا واز اٹھا کر اس کی طرف مار چکی تھی کہ واز مقابل کے بازو پر ٹھا سے جا لگا تھا۔ آہ! اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی تھی۔ جب ہی فلک تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی کہ سرعت سے وہ اس کے بازو کو دبوچ کر اسے اپنی جانب کھینچتا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ مجھ سے ہوشیاری؟ وہ اس کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب تر کرتا شوخی سے بولا۔ چھوڑو مجھے کمینے آدمی! فلک پرزور مزاحمت کرتی چیخ اٹھی تھی، پر وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اس کا گھونگھٹ ہٹا چکا تھا کہ فلک نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ بس ٹھیک ہی لگ رہی ہو، وہ اس کا جھومٹ ٹھیک کرتا جس انداز سے بولا تھا کہ فلک نے چونک کر آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ فلک نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور یہاں اسے اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ پہلے کیوں نہ جان پائی تھی؟ شاید آواز کی وجہ سے، اور فلک تو جانتی تھی کہ سمت آواز بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ کافی لوگوں کو پاگل بنا چکا تھا۔ بدر اور افنان کو تو باقاعدہ سر سے جھاڑ بھی پلا چکا تھا، اور اب شکار اس کی بیوی تھی۔ یار وہاں بیٹھو، مجھے تمہیں تسلی سے دیکھنا ہے۔ مقابل آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت اور شرارت سموئے اپنی اصل آواز میں بولا تھا کہ فلک کا شک یقین میں بدلا تھا۔ سامنے کھڑا کوئی اور نہیں، اس کا سمت ہی تھا۔ سمت! اس کے لب سرگوشی میں ہلے تھے، ساتھ ہی ایک گہرا سانس بھرا تھا، جیسے ڈر کا بوجھ چھڑ گیا تھا۔ جانے سمت! وہ دل فریب انداز میں بولا تھا، چہرے سے رومال ہٹا کر مسکرا کر فلک کو اپنی جانب کھینچتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا کہ فلک نے پل بھر میں اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ یہ تم تھے؟
تم تھے سمت، تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھے آئی ہیٹ یو، آئی ریئلی ہیٹ یو، تم نے مجھے بھی پاگل بنا دیا۔ نہیں پاگل نہیں، تم مجھے مارنے والے تھے، تم نے مجھے کتنی اذیت پہنچائی ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے؟ میں مرنے والی تھی، مجھے لگا کوئی اور۔ وہ دیوانہ وار اس کے سینے پر مکے برساتی، شدید رد عمل میں بولتی، سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ خبردار فلک، اگر اب یہ سب سوچا تو کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ تمہارے پاس آئے، یہ سارے حق میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر سخت غصے میں بولا، جبکہ فلک نے شرربار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، اپنی بار اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور میری حالت کا کچھ اندازہ ہے کیا؟ جو کسی غیر مرد کا تصور کر کے میری حالت ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، جا رہی ہوں میں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکا دیتی، شدید طیش میں بولتی، دروازے کی جانب بڑھی۔ فلک، پاگل ہو کیا؟ ہاں ہوں میں پاگل، کیونکہ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے استفسار کر رہی تھی۔ یار میں مذاق کر رہا تھا، سمت بولا ہی تھا کہ فلک اس کی بات کاٹ گئی۔ شٹ اپ، بکواس نہ کرنا اب کوئی۔ وہ بھپری شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ سمت کو احساس تو تھا کہ فلک سب جاننے کے بعد سخت ری ایکشن شو کرے گی، پر اتنا خطرناک ری ایکشن ہوگا اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ پہلی رات کمرہ چھوڑ کر جانے کی بات کرے گی۔ اوکے ریلیکس، وہ اس کی جانب بڑھتا بولا۔ ریلیکس مائی فٹ، جو میری ابھی حالت تھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پھولی سانسوں کے مابین بمشکل بولی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سوری یار، سمت شرمندہ سا بولا، میرے راستے میں مت آنا۔ تو انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی مڑی اور دروازہ کھولا۔ فلک، یہ کیا حرکت ہے؟ کہا نا تم باہر نہیں جاؤ گی۔ ایک چھوٹا سا مذاق برداشت نہیں کر سکتی تم؟ مت بھولو تم نے بھی مجھے اس سب کے لیے اکسایا تھا، تم نے ہی کہا تھا کہ تم ڈرتی نہیں مجھ سے۔ وہ پھر سے اس کی کوشش کو ناکام بناتا غصے سے بولا، جبکہ فلک نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ٹھیک ہے تو اب تم نکلو گے اس کمرے سے، لب چبا چبا کر بولی۔ فلک یار، سمت آجزانہ بولا، نکلو۔ وہ پھر سے چلائی تھی اور بازو سے پکڑ کر سمت کو باہر دھکیلا، اور اتنی تیز سے ٹھا کی آواز سے دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے نڈھال سی ہوتی پشت دروازے سے ٹکا گئی۔ جتنا سمت اسے تنگ کر چکا تھا اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ یار فلک میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں جس کے لیے اتنا سجی سوری ہوں، اسے ہی باہر کر دیا۔ مجھے تمہاری تعریف کرنی ہے، دروازہ کھولو بیبی۔ سمت کی جھنجھلاہٹ سے بھرپور آواز آئی، تم اسی لائق ہو، اب رہو باہر۔ فلک تڑپ اٹھی تھی، جبکہ سمت نے دانت کھچکھچائے۔ ہماری ویڈنگ نائٹ میں تمہیں خراب نہیں کرنے دوں گا۔ وہ غصے سے بولا، کیوں؟ اب غصہ آ رہا ہے مسٹر پرفیکٹ کو؟ ویڈنگ نائٹ تو خراب ہو گئی، فی الحال باہر رہو، تم صبح آ جانا۔ فلک بھی گن گن کر بدلے لیتی بولی اور مسرور سی ڈریسنگ کی جانب بڑھی، جبکہ سمت کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ در آئی۔ اسپیشل نائٹ تو کبھی بھی خراب نہیں کرنے دوں گا فلک بیبی، سمت خود سے بڑبڑایا تھا۔ فلک مرر کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ پنوں سے آزاد کر رہی تھی۔ کچھ منٹوں کی تگ و دو کے بعد اس نے دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھا، اپنے بالوں کو جوڑے کی پن سے آزاد کیا تھا کہ ایک دم نظر مرر میں عین اپنے پیچھے کھڑے عکس پر پڑی۔ تم؟ فلک سربکلف ہوتی تیز سے پلٹی۔ اف، کان کے پردے تو مت پھاڑو یار، مانا تمہارا ساری زندگی جاری رہنے والا کام ہے، پر ایٹ لیسٹ آج کی رات تو میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کان میں انگلی ڈال کر ہلاتا ناگواری سے بولا، جبکہ فلک نے سختی سے گھور کر اسے نوازا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں جہاں سے بھی آیا ہوں وہ تم چھوڑو بیبی، پر تمہارے خطرناک ارادے مٹی میں ملانے آیا ہوں۔ سمت خشمگی نظریں اس پر ڈکاڑے لوفرانہ انداز میں بولا، شاید تم میرے ماہد بھائی سے واقف نہیں ہو۔ فلک نے دانستہ طور پر دھمکی دی۔ واقف ہوں فلک آسمان، سالہ ہے وہ میرا۔ سمت اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیتا رشتہ گنوا گیا۔ سمت جہاں سے آئے ہو نکل جاؤ، ورنہ میں چلی جاؤں گی، وہ ناگواریت سے بولی۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، شٹ اپ رہو تم اب، بہت بھڑک لیا تم نے، اب مجھے تعریف کرنے دو۔ وہ اس کو ڈپٹ کر پاکٹ سے چین نکال کر اس کی گردن کی زینت بنا گیا۔ تو پھر تم نے وہ سب ڈرامہ کیوں رچایا؟ وہ اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارتی بولی۔ مائی لو آسمان، یاد کرو تم نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے مسکراتا گویا ہوا، جب یہ فلک کو وہ دن یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں ڈرتی اس سے۔ یہ سب تم نے فقط ڈرانے کے لیے کیا؟ سمجھ تمہیں شرم تو نہیں آتی؟
فلک غصے سے بولی، نہیں، تمہارے معاملے میں شرم کا کیا کام؟ سمد اسے بیڈ پر بٹھاتا، اس کے سامنے نیم دراز ہوتا، دائیں بازو کی کونی بیڈ پر ٹکا کر ہتھیلی پر سر رکھے فرصت سے فلک کو دو آتشہ روپ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد مجھے بتا سکتے تھے تم؟ سمد کی آنکھوں میں خماردار آیا تھا، اس کے ہلتے لب دوپٹے سے بے نیازی شعائیں بکھیرتا وجود اس کے جذبات میں طوفان برپا کر گیا تھا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر فلک کو اپنی جانب کھینچا تھا کہ وہ کٹی ڈالی کی مانند اس کے سینے پر آن گری۔ مجھے لگا تم مجھے پہچان جاؤ گی اور صبح مجھ سے باز پرس کرو گی، پر تم نارمل نظر آئی، اور اسی بات نے مجھے غصہ دلایا کہ تمہاری نظر میں کوئی اور تمہارے روم کے قریب آیا اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں، مجھے بھی نہیں، اور نہ تم مجھے پہچان پائی۔ اسی لیے اس دن میں شاپنگ مال گیا تھا، شاید تم مجھے پہچان جاؤ، اور وہاں کی تمہاری غلطی نے مجھے مزید غصہ دلا دیا۔ پھر سوچا ویڈنگ نائٹ ہی تمہارے روبرو ہوں گا۔ وہ اس کا ایک ایک زیور اتارتا بولا، میری جان نکال دی تھی تم نے۔ فلک مدھم آواز میں بولی، وہ تو میں اب اپنے طریقے سے نکالوں گا۔ سمد کہتے ہی اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ایک دم فلک کی دھڑکنوں میں ادھم سا مچا تھا۔ اس نے سخت مزاحمت کی تھی کہ سمد کروڑ بدل کر اس پر گھٹا کی مانند چھا گیا تھا۔ وہ مدہوشی کے عالم میں گم فلک پر جھکا تھا، جبکہ فلک سانسوں کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دار آئی تھی جب بھی اس کی حالت کے پیش نظر سمد اس سے پیچھے ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فلک سانسیں ہموار کرتی بولی، آج کی رات لڑائی کی نہیں، پیار کی ہے میری جان، بس مجھے محسوس کرو، باقی سب بھول جاؤ۔ وہ اس کے لب انگوٹھے سے مسلتا مخمور آواز میں بولا کہ فلک کے وجود میں سرد لہر سرایت کر گئی، میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ فلک شرم اور غصے سے بولی، جبکہ چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا، پر میں تم سے ایک لمحے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا۔ سمد اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ ایک بار پھر سے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر چکا تھا کہ فلک ساری مزاحمتیں اس کے سامنے دم توڑ گئی تھی، اور وہ تھک ہار کر اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی کہ سمد سرشار سا اسے اپنے آپ میں بھینچ چکا تھا۔ سمد کی محبت کی برسات میں بھیگتی وہ اس کے سینے میں سمٹی کہ سمد نے بڑے پیار سے اسے خود سے قید کر لیا تھا۔ اس پر دیوانہ وار اپنی شدتیں نشاور کرتا، اس کا سارا غصہ ختم کرتا، مکمل اپنا بنا چکا تھا۔ سرشاری و خماری میں ڈوبے قدم کمرے میں پڑتے شمس خان کی آنکھوں میں حیرانگی تر آئی، اور پھر اپنی محبوب بیوی کو نہ پا کر آنکھوں میں ہلکی سی غصے کی رمق جاگ اٹھی تھی۔ شمس نے اسپاٹ نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، تبھی نظر بالکونی کے کھلے دروازے کی جانب اٹھی تھی کہ گلاس ڈور سے اس پار اس کی رگ رگ میں بسی اس کی شریک حیات بالکونی میں کھڑی اس کی جانب پیٹھ کیے نگاہیں آسمان پر جمائے کالی چادر میں ٹمٹماتے ستاروں پر مرکوز کیے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتی شمس کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ کافی بے چین تھی، اور یہ بے چینی خان کی قربت کا سوچتے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، اس کا پورا وجود سماعت بنا ہوا تھا کہ دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو رخصتی سے پہلے ہی اس کے والہانہ محبت کے انداز بیاں سے کپ کپا اٹھتی تھی، اب تو وہ مکمل اس کی بن کے اس کے لیے پور پور سجی ہوئی تھی۔ وہ جو اس کو سادہ حلیے میں دیکھ مدہوش ہو جایا کرتا تھا، اور اس پر یہ سجا سورا روپ کس قدر حاوی ہونا تھا کہ آنے والے لمحات روشانے کی نازک جان پر بہت بھاری پڑنے والے تھے۔ وہ گھبراتی ہوئی سی باہر آ گئی تھی، گھونگھٹ کیے سرخ آنچل اتار چکی تھی وہ، اور اب کھلی فضا میں سانس لیتی وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شمس کے دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس ہوا تھا، آنکھوں سے سختی جاتی رہی تھی، جبکہ لبوں پر مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے والی نہایت پرکشش زیر کرنے والی مسکراہٹ کھلی تھی کہ وہ بھاری قدم بڑھاتا کمرے میں آیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ لپک کر روشانے کو خود میں قید کر لے اور اپنی شدتوں سے متعارف کرا دے۔ سینے میں جذبات کا طوفان اٹھنے لگا تھا۔ وہ گہری نظر بے پرواہ وجود پر ڈال کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ روشانے کی حالت سمجھ رہا تھا، اور خود کی حالت تو کچھ زیادہ ہی بہک رہی تھی کہ جذبات شدت پکڑ چکے تھے، اس لیے وہ خود کو پرسکون کرنے کی خاطر ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا کہ روشانے ہنوز پوزیشن میں اسی جگہ کھڑی اس کی موجودگی سے مکمل انجان تھی۔ شمس لبوں پر دھیمی سی دل موہ لینے والی مسکراہٹ سجائے کف کونیوں تک فولڈ کرتا مرر کے سامنے آیا، اور تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتا خود پر پرفیوم چھڑک کر اس کی جانب بڑھا۔ بے اختیار سرکش جذبوں نے پھر سے سر ابھارا تھا۔
शम्स खान का रुआं रुआं सरशार सा हुआ था। सीने में मन चाहे साथ को ताउम्र अपने हिसार में कैद करने की, अपने जज्बातों, एहसासात और पुरशतों में हमेशा के लिए अपने जीवन साथी को उलझाने की ख्वाहिश ज़ोरों शोर से सर उभार चुकी थी कि शम्स खान का दिल आउट ऑफ कंट्रोल महसूस हुआ था। शम्स ने बड़ी नरमी से उसके खुशबुओं में बसे वजूद को पुश से अपनी हिसार में कैद किया था कि वो जो खुद में मगन थी, चौंक कर होश में आती सांस रोक गई थी। शम्स ने मुस्कुरा कर उसको यूं साकत व जामत देखा और ख़ुद उसकी पेट पर हाथ की गिरफ्त मजबूत करते उसे शिद्दत से खुद में भींचा था कि रुशाने ने यकदम सांस बहाल की थी। तभी शम्स ने छुप कर अपना गाल उसके गाल से मस करते दिल फरेब अंदाज में सरगोशी की। अदाएं हश्र जगाएं, वो इतना दिलकश है, ख्याल हर्फ न पाएं, वो इतना दिलकश है, सितारे तोड़ के लाने की क्या ज़रूरत है, सितारे दौड़ के आएं, वो इतना दिलकश है। कि रुशाने दम साधे उसको सुन रही थी। तभी शम्स ने ब्रेड उसकी गाल पर सहलाते उसे होश की दुनिया में लाने की कोशिश की। राह फरार नामुमकिन, हयाते विसल की राहत मुबारक जानम। शम्स ने गंभीरतन सरगोशी करते रुशाने को ये खूबसूरत रात की मुबारक देते उसकी धड़कनें सीने में उलझा दी थी कि वो बखूबी उसकी सांसों की रफ्तार और उसकी हालत का अंदाज़ा लगाता बेखुद हुआ चला था। तभी शम्स ने उसको बाहों में कैद किए, उसके हाथों में अपने हाथ की उंगलियां डाले, उसकी पुश्त सीने पर महसूस करते ठोड़ी उसके कंधे पर टिकाए मीठी मोहब्बत से चूर आवाज़ में पुकारा था, रुशाने। उसके हिसार में धड़कने शुमार करती वो फ़कत हम ही बोल सकी थी कि शम्स की दहकती पुरहिद्दत कुर्बत के असाब चल कर रही थी। यहाँ क्यों खड़ी हैं? वो आंच देते लहजे में बोला था। बोले ना। उसको खामोश पाकर शम्स ने उसके पेट पर उंगलियों का दबाव बढ़ाकर बोलने का इशारा दिया। वो मुझे घबराहट हो रही थी। खान उस सरगोशी में बहुत मध्यम आवाज़ें बोली, शम्स को मज़ीद खुद का दीवाना कर गई थी। शम्स ने हंकार भरी और उसे साथ लिए पास पड़ी कुर्सी की जानिब आया। तभी खुद चेयर पर बैठकर रुशाने को अपनी गोद में बिठाते उसका रुख अपनी जानिब किया कि वो अचानक हुई अफ्तार पर हड़बड़ा कर इससे पहले कि वो उठती शम्स उसकी वेस्ट पर गिरफ्त मजबूत कर चुका था। रुशाने उंगलियां मरोड़ती लरजती हुई सी नज़रें झुकाई बैठी थी, जबकि शम्स खान की प्यासी निगाहें गोया यूं जमी थी जैसे प्यासे कुएं को मिला हो और वो जी भर कर अपनी प्यास बुझा रहा हो। शम्स के वालेहाना मोहब्बत छलकाते मखमूर दीवानगी समोए गहरी दिलकश आंखें उसके नकोश को तक रही थी, गोया हिफ्स कर रही थी। जेवरात से लदी ब्राइडल मेकअप में वो परियों की रानी लग रही थी। आप मुझे ऐसे ना देखें। रुशाने लरजती पलकों की झिलमिल करती कांपती आवाज़ें में मुश्किल गोया हुई थी कि उसकी मोहब्बत पर साथी बोलती नज़रें खुद पर महसूस करते रुशाने की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो किस कदर इसका दीवाना था पिछली मुलाकातों में रुशाने को अपने अमल से अच्छी तरह बता चुका था। कैसे? शम्स ने लब दांतों तले दबाते उससे इस्तफसार किया। मुझे जैसे अभी देख रहे हैं? वो कुछ झुंझला कर बोली। आप मेरी प्रॉपर्टी हैं, मेरा हक है आपको देखने का, छूने का। और वो रुका और थोड़ा सा उसकी जानिब झुक उसके कान में सरगोशी की थी कि यकायक रुशाने का चेहरा सुर्ख कंधारी हुआ था। शम्स की मायने खेज बेबाक बात पर रुशाने को वजूद से जैसे तपिश निकलती महसूस हुई थी, जबकि धड़कनें हद दर्जा मुंतशिर हुई थी। शम्स ने बगौर उसका सुंदर मुखड़ा देखा था। अपने कुर्ब की लाली देखकर शम्स खुमार में बहका चला गया था। लिहाजा मैं हर तरह का हक रखता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकती माई लेडी। शम्स ने उसके दुपट्टे को पिनों से आज़ाद करते मजबूत लहजे में कहा था कि रुशाने सख्ती से आंखें मीच कर सीने से उसकी कमीज़ मुट्ठी में जकड़ गई। उसे ढेरों शर्म ने आन घेरा था। शम्स की गहरी नज़रें उसके नशीब व फराज में उलझी थी, जो बिना दुपट्टे के तमाम तर हशर सामानियों के साथ बैठी आंखें मीचे शम्स को नई दुनिया भुला गई थी। क्या कर रहे हैं? वो लड़खड़ाती आवाज़ें बोली। फ़िलहाल तो आपको इस बोझ से आज़ादी दिला रहा। शम्स उसकी कपकपाते लबों पर नज़र जमाए बोला और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके तमाम जेवर उतारे। इस दौरान दोनों की धड़कनें सरगोशियाँ कर रही थी। शम्स की उंगलियों का लम्स, उसकी बोलती निगाहें, ये सब रुशाने के लिए कड़ा इम्तिहान बने हुए थे। उसकी सुराहीदार गर्दन शम्स के सामने थी। वो चेन आज मौजूद न थी, गोया शम्स की कही बात पर अमल किया गया था। उसने अंगूठे से उसकी गर्दन से हिलाई। मुझे चेंज करना है, ये बहुत भारी है। उसकी लम्स पर घबराती वो जल्दी से बोली।
तभी शम्स ज़ब्त खोता उस पर झुका और उसके नाभी लबों को अपने लबों में कैद किए, एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे सीने में भींचे, जबकि दूसरे बालों को खोले। वो जुनूनी खेज से उसके लबों को कैद किए सांसें बुरी तरह उलझा गया था कि रुशाने की आंखें फटने की हद तक फैल गई थी। बेख्तियार वो उसके कंधे को थाम गई थी। लम्हा ब लम्हा उसकी शिद्दत और पकड़ में सख्ती आती गई थी, जबकि रुशाने सांस लेने के लिए तड़पती कसमसाई थी। वो उसके सीने से लगी अपनी और उसकी धड़कनों को एक ही लय पर धड़कता महसूस कर रही थी, जबकि शम्स का हाथ फिसल कर मुसलसल उसकी कमर पर सरकता उसके रहते वजूद के होश को भी उड़ाने लगा था। तभी वो उसके लबों को आज़ादी देती उसकी ब्यूटी बोन से थोड़ा नीचे लब रख कर रुशाने को कपाने पर मजबूर कर गया था। उसके लबों दस्त की हरकत पर रुशाने ढाल सी हो उठी थी। इससे पहले कि शम्स के लब सरसराते हुए हदूद पार करते, रुशाने ने उसके शाने को बुरी तरह झंझोड़ा था। दोनों की सांसों की आवाज़ों से एक अलग सरूर बख्श मदहोश माहौल छाया हुआ था। रुशाने की झंझोड़ने पर वो होश में आता बिना कुछ बोले उसे बाहों में उठाए कमरे की जानिब बढ़ा, जबकि रुशाने सांसें हमवार करती सर उसके सीने से टिका गई। जाएं चेंज कर आएं, उसे वॉशरूम के दरवाजे के करीब खड़ा करते बोला।